ہمارے معاشرے کا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے اور لوگوں کے درمیان ہر حوالے سے ڈبل سٹینڈرڈز رکھتے ہیں. جو چیزیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے نہیں کرتے، اور جو خرابیاں ہمیں دوسروں میں نظر آتی ہیں وہ ہمیں اپنے آپ میں کبھی نظر نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا معاشرہ ہی گناہ گار ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اپنے اندر کتنی خرابیاں موجود ہیں. اگر ہر شخص اپنے آپ کو درست کر لیں تو معاشرہ کافی حد تک ایک باشعور معاشرہ بن سکتا ہے ہمارا. لیکن افسوس، سادہ افسوس کہ ہمارے اندر یہ خوبی جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. سرمد کھوسٹ صاحب نے ایک مووی بنائی جس کا نام ہے زندگی تماشا. اس مووی کے اندر انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی معاشرے کے اندر شو آف ہو جائے تو معاشرہ اسے کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. معاشرہ تو معاشرہ اس کے جو اپنے ہیں وہ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. مووی کا ٹائٹل ہے زندگی تماشا. مووی کے اندر ایک کردار ہے جس کا نام ہے راحت خواجہ. راحت خواجہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہیرو ٹائپ پرسنالٹی ہے. یہ ایک ایجڈ شخص ہے، یہ سینئر سٹیزن ہے، یہ ایک نعت خواں ہیں، نعتوں کی ریکارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں. ان کا اپنا البم لانچ ہونے والا. معاشرہ جو ہے وہ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک شادی پر جاتے ہیں، شادی پر دیگر مہمانوں کے نسبت انہیں زیادہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. اس وجہ سے چونکہ یہ ایک نعت خواں ہیں، ان کا تعارف کروایا جاتا ہے بڑے اچھے انداز سے. یہ وہاں پر دلہے کے لیے صحرا بھی پڑھتے ہیں اور خوب داد حاصل کرتے ہیں. دوستوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں. دوست ان سے کہتے ہیں کہ آپ بچپن میں ڈانس بڑا اچھا کرتے تھے، تو آج بیٹے کی شادی ہے تو اب ڈانس تو کریں. یہ جھجکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ تو بچپن تھا، تب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تو نہیں نہ کر سکتا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوستوں کی فرمائش پر یہ کھڑے ہو کر ڈانس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈانس کرنا کیا کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ڈانسنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال اسی گانے کے اوپر ان کا ڈانس ہوتا ہے کہ زندگی تماشا ہوئی، دنیا دا ہاسا ہوئی کہ تو نہ پیار ملے. یہ ڈانس ویڈیو کی صورت میں وائرل ہو جاتا ہے، اور ان کی اپنی جو بیٹی ہے وہ اس ڈانس کو دیکھ لیتی ہیں اور ان سے تقریباً کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہیں. وہ ایک شادی شدہ خاتون ہے اور ایک اسٹوڈیو کے اندر پروڈیوسر ہے ایک پروگرام کی. ان کا جو داماد ہے وہ بڑا ایک اچھا معقول شخص ہے. وہ دلاسا دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. معاشرہ جو ہے وہ انہیں دھتکار دیتا ہے. جیسے یہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے پورا محلہ جو ہے وہ پھر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے. کسی کے یہاں بھی جاتے ہیں تو دروازہ آگے سے بند پاتے ہیں. کسی سے ملتے ہیں، کوئی شخص انہیں بات نہیں کرتا، ان سے ملتا نہیں ہے. آگے یہ ہے کہ ایک ویڈیو کی دکان، وہاں پر ان کا ایک دوست وغیرہ بن جاتا ہے. وہ ان کے پاس آتا ہے، آ کر دلاسا دیتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، معاشرے نے اگر آپ کو دھتکار دیا، آپ سے کوئی بات نہیں کرتا، آپ ہمارے ساتھ بیٹھا کریں. ہماری سٹنگ ہوتی ہے مہینے میں کوئی 2-3 بار ہوتی ہے سٹنگ، بڑی اچھے گیدرنگ ہوتی ہے، دوست وغیرہ بیٹھتے ہیں، تو آپ آئیے گا. یہ وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے کہ کہ رقص و سرور کی محفل جا رہی ہے. تو یہ وہاں سے نکل آتے ہیں اور اس سے غصہ کرتے ہیں کہ تم نے یہ مجھے کہاں پر لا کر بٹھا دیا، تم مجھے ایسا سمجھتے ہو. واپس آ کر پولیس والے کو بتا دیتے ہیں کہ وہاں پر تو یہ رقص و سرور کی محفلیں وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن پولیس جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑا پختہ ثبوت چاہیے، ہم ایسے تو کہیں نہیں جا سکتے. 12 ربیع الاول آتا ہے، میلاد النبی کی محفلیں ہوتی ہیں. پہلے ان کی نعتیں بڑی چلتی تھیں، میلاد کے اوپر لوگ فرمائشیں کرتے تھے، تو بڑے تیار ہوتے ہیں، بڑی تیاری کرتے ہیں، خوب نیاز وغیرہ جو ہے وہ بناتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں لیکن کوئی بھی ان کے ہاتھ سے نیاز تک نہیں لیتا، اور لوگ دروازہ اپنا بند کر دیتے ہیں. گلی کے بچے اس سے نیاز نہیں لیتے. تو وہاں پر ایک ہجڑا وہ آتا ہے اس کے پاس، آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے دیں، میں نیاز بانٹ دیتا ہوں. تو وہ ہجڑا جو ہے وہ نیاز بانٹتا ہے اور بچے اس سے خوشی سے نیاز لے لیتے ہیں. لیکن یہ جو شخص ہے جس سے ایک غلطی ہو گئی، اس سے نیاز نہیں کوئی بھی لے. رات کا وقت ہے، محفل ہو رہی ہے، اور محفل پر یہ جاتے ہیں. جا کر انہیں وہاں سے بھی بین کر دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے. پہلی محفل ہے جو کہ ان کے بغیر اسی طرح سے گزر جاتی ہے. واپس آتے ہیں گھر میں، بیوی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا. کہتے ہیں جی میں نے نعتیں پڑھی ہیں، خوب نعتیں پڑھی، باقی صاحب نے تو ایک پڑھی، میں نے 3 پڑھی. بیوی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، بیوی کو آواز آ رہی ہوتی ہے، تو کہتی ہے ہاں بڑی اچھی نعت تھی، میں نے بھی سنی آپ کی. صدمہ ہوتا ہے بیوی کو شدید قسم کا. یہ شخص چاہتا ہے اپنے داماد کی خواہش کے اوپر، یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے معافی مانگوں تاکہ لوگ دوبارہ سے مجھے ایکسیپٹ کر لیں. ایک مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، ان کے سامنے ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے اور جس میں یہ معافی مانگ رہے ہیں
اور درود شریف پڑھ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، لیکن وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اس کا. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی معافی کم ہے، اس کے اندر آپ ایسا کریں کہ امریکہ کے خلاف کوئی بات کر دیں، آپ فلسطین کے حق کے اندر دعا کریں تو پھر شاید آپ کی کوئی معافی قبول ہو. بہرحال ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے کوئی بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی صدمے سے دو چار ہو کر ان کی جو بیوی ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ان کی بیٹی جو ہے وہ ماں کے انتقال کے ساتھ وہ گھر پہ آتی ہے، وہ اپنے کپڑے وغیرہ، ماں کے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ لے کر چلی جاتی ہے. تو چونکہ بیٹی کا بھی اس سے اختلاف چل رہا ہے اور کوئی بھی شخص اسے مطلب تعلق اپنا نہیں رکھتا، اس کے اپنے بچے سے تعلق نہیں رکھتے، تو لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ یہ غصے میں آ کر بیٹی سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کے کپڑے کیوں لے کر گئی، واپس کر کے جاؤ. وہ کہتی ہیں میرے ماں کے کپڑے ہیں. تو یہ کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ میرے گھر کی چیزیں ہیں، میرے مرنے کے بعد جو چاہے لے لینا. تو بیٹی واپس آتی ہے، واپس آ کر ساری چیزیں اس کے حوالے کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ رکھیں جی آپ اپنی چیزیں. بیٹی بھی واپس چلی جاتی ہے. تو اوورآل اسٹوری یہ ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور وہ غلطی ایکسپوز ہو جائے تو معاشرہ کبھی بھی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا. اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے سارے انسانوں کے اعمال دیکھ رہا ہے لیکن اسے کسی کے اوپر ظاہر نہیں کرتا. اب دیکھیں کہ اگر خدا کا قانون یہ بدل جائے اور ایسا ہو کہ جیسے ہی انسان کوئی غلطی کرے ویسے ہی فوری طور پر خدا تعالیٰ وہ سارا کچھ آشکار کر دے، لوگوں کے اوپر ظاہر کر دے، تو لوگ لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں. یا دوسری صورت یہ ہو کہ سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ یہی سمجھے کہ اس ہم میں ساری نگے ہیں، ہم سارے ایک جیسے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر جنگل کا قانون بن جائے اور لوگوں کے اندر جو شرم و حیا ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے. لیکن دیکھیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ کتنا رحیم و کریم ہے کہ اس نے لوگوں کے عیب چھپائے ہوئے. حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کے عیب چھپاؤ، قیامت والے دن خدا تمہارے عیب چھپائے گا. ایک حدیث شریف ہے، اس میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب کہ سب کے نامہ اعمال دکھائے جا رہے ہوں گے، ایسے عالم میں خدا تعالیٰ ایک شخص کے انتہائی قریب ہوں گے اور بالکل کان میں جا کر اس سے کہیں گے تم نے یہ کام کیا، یہ سارا کچھ کیا. تو وہ شخص کہے گا ہاں یا اللہ میں نے یہ کیا ہوا. خدا فرمائے گا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا. وہ شخص بڑا حیران ہوگا کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، مجھے بتا بھی دیا گیا، میں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، اس کے باوجود جو ہے وہ خدا فرما رہا ہے کہ جاؤ تجھے معاف کیا. پوچھے گا کہ یہ اللہ کس وجہ سے؟ تو خدا فرمائے گا کہ تم دنیا کے اندر لوگوں کے عیب چھپاتے تھے تو اس بنا پر تمہیں معاف کر دیا گیا. کوشش یہ کریں کہ اگر کسی انسان کی کوئی غلطی نظر آ گئی، کوئی عیب نظر آ گیا تو اسے چھپائیں، اسے آشکار نہ کریں. اس سے معاشرے کے اندر بدامنی نہیں پھیلے گی، معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری دنیا کے ساتھ ہماری عاقبت بھی سمجھے گا. بہت شکریہ.